السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم ہے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 14ویں تختی کے چوتھے اور آخری حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم نورانی قاعدے کی اس لائن کو اور اس سطر کو اور اس کے اندر موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ عز و جل تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر گھر بیٹھے تجوید کے مطابق قرآن پاک کے ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر قرآن پاک کے ناظرہ کے متعلقہ تھوڑا سبق انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا، تو مکمل ویڈیو کو واچ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کریں۔ آئیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم دے نون من، شین دبر را شر، را دے لام رل، شر رل، واو دبر سین وس، شر رل وس، واو دبر الف و، شر رل وس و، سین دے لام سل، شر رل وس واسل، خا دبر نون خن، شر رل وس واسل خن، نون دبر الف نا، شر الوسواس الخناس، سین دے سی، شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ اب تمام الفاظ کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے اس لفظ کے اندر سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس میم، اور میم کے نیچے ہے زیر، اور میم کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، تو اس کے حجے ہوں گے میم زیر نون من، میم زیر نون من، اور شین ہے اس کے بعد، اور شین کے اوپر زبر ہے، اور شین کو را کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو پڑھیں گے شین زبر را شر، آگے را کے نیچے زیر پڑھیں گے اور را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے را زیر لام رل، شر رل، شر رل۔ اب یہاں آپ نے را کو بریک کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، شر رل، آگے واو کے اوپر زبر ہے اور یہ سین کے ساتھ مل رہا ہے، واو زبر سین وس، شر رل وس، شر رل وس، آگے واو کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، واو زبر الف و، واو زبر الف و، شر الوس و، شر الوس و، آگے سین ہے، سین کے نیچے دیر ہے اور سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، سین دیر لام سل، شر الوسواسل، آگے خو ہے، خو کے اوپر زبر ہے اور اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، خو زبر نون خن، شر الوسواسل خن، آگے نون کے اوپر زبر پڑھیں گے اور اس کو الف کے ساتھ ملائیں گے اور الف کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، نون زبر الف نا، شر الوسواس الخناس، اور نون کے اوپر یہاں گنہ ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے، یہ جو آپ کو تشدید کی علامت نظر آ رہی ہے، یہ جب بھی نون کے اوپر ہو تو نون کے اوپر گنہ کرتے ہیں۔ گنہ کا معنی ہے نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا، خنا خنا، یہ گنہ ہے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہا جاتا ہے۔ سین دیر سی، شر الوسواس الخناس، شر الوسواس الخناس۔ اب اس کو پیچھے سے ملائیں گے من کے ساتھ، اس کو من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ جو لفظ ہے یہاں ہم نے نون کے اوپر اخفا کرنا ہے اور گنہ کرنا ہے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں اخفا۔ اخفا خفیہ سے ہے نا،
جس طرح کوئی بات چھپی ہوئی بات ہو تو اس کو خفیہ بات کہا جاتا ہے، اسی طرح اخفا کا معنی ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، میوں، یہ اخفا ہے، اس طرح پڑھنا میوں۔ جب نون ساکن کے بعد شین ہو تو اخفا ہوتا ہے۔ اب یہاں نون ساکن ہے، یہ نون کے اوپر جو علامت ہے یہ سکون کی علامت ہے، اور نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں اخفا ہوگا، میوں، یہاں اخفا ہوگا، اخفا مع الغنہ، من شر الوسواس الخناس۔ دوبارہ پھر دیکھ لیں، یہاں نون کے اوپر اخفا کریں گے، میوں، یہ اخفا ہے، اور یہاں نون کے اوپر گنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر یہ تشدید ہے۔ نون جب مشدد ہو تو نون کو گنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں نون کو گنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں اخفا کریں گے، اور سین کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ سین 3 دفعہ آئی ہے، ایک یہ سین ہے، ایک یہ سین ہے، ایک یہ سین ہے، تو ان تینوں سینوں کے اندر آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اب وقف کی حالت میں دیکھ لو اس کو، وقف کی حالت میں کس طرح پڑھیں گے، وقفاً من شر الوسواس الخناس، آخر سے سین کو ساکن کر دیں گے جب اس کے اوپر وقف کریں گے، من شر الوسواس الخناس۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہوں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ۔